انبیاء میں سے جو نبی بھی کربلا میں آتا تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کے بدن پر چوٹ لگتی اور وہاں پر اس کا دل غم و حزن سے بھر جاتا تھا۔ اس پر ہر نبی نے اس کے سبب کے بارے میں خداوند سے سوال کیا تو خداوند نے ان پر وحی نازل کی اور فرمایا یہ کربلا کی زمین ہے اور یہاں پر امام حسین شہید ہوں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر آئے تو انہوں نے حضرت حوا کو نہ دیکھا تو انہوں نے ان کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تلاش کرتے کرتے ان کا گزر کربلا سے ہوا۔ جو ہی حضرت آدم نے کربلا کی زمین پر قدم رکھے تو ان کا دل غم سے بھر گیا اور ایک عجیب قسم کا حزن ان پر طاری ہو گیا، اور وہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مقام پر پہنچے تو ان کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گر گئے اور ان کے پاؤں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اس پر حضرت آدم نے سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے خداوند سے عرض کیا، خدایا کیا مجھ سے کوئی گناہ انجام پایا ہے؟ کیا آپ نے یہ عذاب مجھ پر نازل کیا ہے؟ میں نے تمام زمین پر چکر لگایا ہے لیکن میرے ساتھ ایسا فقط اس زمین پر ہوا ہے۔ خداوند نے وحی نازل کی اور فرمایا، اے آدم تم نے کوئی گناہ انجام نہیں دیا، لیکن امام حسین علیہ السلام اسی سرزمین پر ظلم و ستم کے ساتھ قتل کیے جائیں گے۔ تیرا یہ خون انہی کے خون کی یاد میں جاری ہوا ہے۔ حضرت آدم نے عرض کیا، ان کا قاتل کون ہے؟ تو وہی آئی، یزید ملعون ان کا قاتل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل میں اس کے قاتل کے بارے میں کیا کروں؟ جبرائیل نے کہا، اس پر لعنت کرو۔ بس حضرت آدم علیہ السلام نے 4 مرتبہ اس یزید پر لعنت کی اور پھر مقام عرفات کی طرف چلے گئے اور وہاں ان کی ملاقات حضرت حوا سے ہو گئی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی بنائی ہوئی کشتی پر سوار ہوئے تو انہوں نے پوری دنیا کا چکر لگایا۔ جب وہ کربلا پہنچے تو بہت تیز طوفان آ گیا اور وہ کشتی طوفانی لہروں میں پھنس گئی۔ حضرت نوح طوفان میں غرق ہونے کے خوف سے ڈر گئے اور خداوند سے عرض کیا، خداوندا میں نے ساری دنیا میں چکر لگایا ہے لیکن کہیں بھی اس زمین کی طرح میری حالت نہیں ہوئی۔ جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا، اے نوح یہاں پر خاتم انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کا بیٹا امام حسین شہید ہوگا۔ حضرت نوح نے سوال کیا، اے جبرائیل ان کو کون قتل کرے گا؟ جواب ملا، ان کے قاتل پر 7 زمینوں 7 آسمانوں کی لعنت ہوئی ہے۔ پس حضرت نوح علیہ السلام نے بھی 4 مرتبہ اس پر لعنت کی۔ پھر ان کی کشتی نے حرکت کو جاری رکھا یہاں تک کہ وہ کوہ جودی پر پہنچ کر رک گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سرزمین کربلا سے گزر رہے تھے تو ان کا گھوڑا پھسلا، وہ نیچے گرے اور ان کا سر پھٹ گیا اور خون جاری ہو گیا۔ پھر انہوں نے استغفار کرنا شروع کر دیا اور عرض کیا، خداوند مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے؟ جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، اے ابراہیم کوئی گناہ آپ سے سرزد نہیں ہوا، لیکن یہاں پر خاتم انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاتم اوصیاء حضرت علی علیہ السلام کا بیٹا امام حسین علیہ السلام شہید ہوگا، اسی وجہ سے ان کے خون کی یاد میں تمہارا یہاں پر خون بہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بھیڑوں کو چرانے کے لیے نہر فرات کے کنارے پر بھیجا تو چرواہے نے ان کو بتایا کہ چند دنوں سے بھیڑیں پانی نہیں پی رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خداوند سے اس کا سبب پوچھا تو جبرائیل نازل ہوا اور کہا، اے اسماعیل آپ خود بھیڑوں سے اس کا سبب پوچھیں۔ حضرت اسماعیل نے خود بھیڑوں سے سوال کیا کہ تم کیوں نہر فرات سے پانی نہیں پی رہی؟ تو انہوں نے فصیح عربی زبان میں جواب دیا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین کو شدید پیاس کی حالت میں شہید کیا جائے گا۔
اور ہم اسی غم و حزن کی وجہ سے اس نہر سے پانی نہیں پی رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی قاتل کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کو ایک ایسا لعین شخص قتل کرے گا کہ جس پر زمین و آسمان اور تمام مخلوقات لعنت کرتے ہیں۔ بس حضرت اسماعیل نے بھی امام حسین علیہ السلام کی قاتل پر لعنت بھیجی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قالین پر بیٹھ کر آسمان میں سیر کیا کرتے تھے۔ ایک دن آسمان پر سیر کے دوران کربلا میں پہنچے۔ تیز ہوا نے ان کی قالین کو 3 مرتبہ ہوا میں ایسے گھمایا کہ حضرت سلیمان قالین سے نیچے گرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہوا تھم گئی اور قالین زمین کربلا پر اتر آئی۔ حضرت سلیمان نے ہوا سے کہا، تم نے ایسا کیوں کیا ہے اور آسمان سے اس زمین پر اتر آئی ہو؟ ہوا نے جواب دیا، اس سرزمین پر حسین علیہ السلام کو قتل کیا جائے گا۔ پھر سلیمان نے سوال کیا، حسین کون ہے؟ ہوا نے جواب دیا کہ حسین محمد مصطفیٰ کا نواسہ اور حیدر کرار علی علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ پھر سوال کیا کہ اس کا قاتل کون ہے؟ ہوا نے جواب دیا، ان کو یزید لعین قتل کرے گا کہ جس پر زمین و آسمان لعنت کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر یزید پر لعنت کی اور جنوں انس نے اس پر آمین کہا۔ پھر دوبارہ ہوا چلی اور قالین کو اڑا کر لے گئی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشع ابن نون کے ساتھ سیر کر رہے تھے۔ جب وہ کربلا کی زمین پر پہنچے تو ان کے جوتے پھٹ گئے اور ان کے تسمے کھل گئے اور ان کے پاؤں میں کانٹے لگنے کی وجہ سے خون جاری ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، خدایا مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے کہ جس کی مجھے یہ سزا ملی ہے؟ ان پر وحی نازل ہوئی کہ اس جگہ پر حسین علیہ السلام کو قتل اور ان کا خون بہایا جائے گا، لہذا تمہارا خون ان کے خون کی یاد میں بہا ہے۔ عرض کیا، خداوندہ حسین کون ہے؟ جواب آیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ اور علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ اس کا قاتل کون ہے؟ کہا گیا کہ وہ ایسا ہے کہ جس پر دریا میں رہنے والی مچھلیاں، صحرا میں رہنے والے وحشی درندے اور ہوا میں اڑنے والے پرندے لعنت کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یزید لعین پر لعنت کی اور یوشع ابن نون نے آمین کہا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ وہاں سے چلے گئے۔ ایک دن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ صحرا میں چکر لگا رہے تھے تو ان کا گزر کربلا سے ہوا۔ انہوں نے ایک شیر کو دیکھا کہ جو ان کا راستہ روکے ہوئے بیٹھا تھا۔ حضرت عیسیٰ آگے آئے اور فرمایا، اے شیر، تم کیوں اس جگہ پر ہمارا راستہ روکے بیٹھے ہو؟ اس شیر نے فصیح زبان میں کہا، جب تک تم سب امام حسین علیہ السلام کی قاتل یزید پر لعنت نہیں کرو گے اس وقت تک میں تمہارے راستے سے نہیں ہٹوں گا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، حسین کون ہے؟ شیر نے کہا، وہ رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور خداوند کے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ پھر عیسیٰ نے فرمایا، اس امام کا قاتل کون ہے؟ شیر نے جواب دیا کہ ان کا قاتل تمام درندے، وحشی حیوانات اور بھیڑیوں سے لعنت شدہ ہے، اور خاص طور پر وہ سب ہر سال روز عاشوراء یزید پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ نے ہاتھ اٹھا کر یزید پر لعنت کی اور ان کے حواریوں نے آمین کہی۔ پھر شیر ان کے راستے سے ہٹ گیا اور وہ وہاں سے گزر کر چلے گئے۔